اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بل انتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون فانجيناه واهله الا امراته كانت من الغابرين وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ اور لوط علیہ السلام کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم بے حیائی کی طرف آتے ہو، ایسی بے حیائی کہ جس کی طرف جہانوں میں کوئی بھی تم سے پہلے نہیں گیا، بے شک تم عورتوں سے ہٹ کر شہوت کے ساتھ مردوں کی طرف آتے ہو، بلکہ تم حد سے بڑے ہوئے لوگ ہو۔ اور قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ بڑے پاکیزہ بننے والے لوگ ہیں۔ پس ہم نے ان کو بھی اور ان کے گھر والوں کو بھی نجات دی سوائے ان کی بیوی کے، جو کہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی، اور ہم نے برساؤ کیا ان کے اوپر ایک برساؤ، پھر دیکھ کس طرح انجام ہوا مجرموں کا۔ محترم احباب، ہمارا جو مسلسل موضوع چل رہا ہے وہ سورہ آل عمران سے چل رہا ہے، لیکن طبیعت کی خرابی کی وجہ سے کل مغرب اور عشاء کے درس خالد مسجد اور مکی مسجد میں نہ ہو سکے، اور یہاں کا مضمون چونکہ ان دروس کے ساتھ ہی چلتا ہے، تو اس لیے میں نے خیال کیا کہ آج کے درس میں یہ جو قریب دور میں ایک فتنہ شروع ہوا ہے ٹرانسجینڈر ایکٹ کے نام سے، تو اس کے حوالہ سے چند گزارشات عرض کر دوں۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے کہ جس کی بنیاد باقاعدہ اسلامی نظریہ کے اوپر رکھی گئی ہے۔ یہ ملک خاص طور پر لیا ہی اس لیے گیا ہے کہ یہاں پر اسلام کا نفاذ کیا جائے۔ اس ملک کے حصول کے لیے نعرہ لگایا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ 75 سال کا عرصہ بھی گزر چکا، لیکن نفاذ اسلام کی بجائے ابھی تو ہمیں یہاں پر اسلام کا دفاع کرنا پڑ رہا ہے، حالانکہ یہ ملک اسلام کے دفاع کے لیے نہیں تھا، اسلام کے نفاذ کے لیے بنایا گیا تھا۔ مختلف چیزیں بطور ایجنڈا وہ ہمارے اوپر مسلط کی جاتی ہیں، انہی میں سے
یہ ایک ٹرانسجینڈر ایکٹ ہے جو کہ 2018 میں سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں پاس کیا گیا۔ ایکٹ کا پورا نام ٹرانسجینڈر پرسنز پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ 2018 ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس ایکٹ کے اندر اتنی بڑی خرابی موجود ہے، تو کیا اس وقت یہ خرابی کسی کو نظر نہیں آئی؟ اس وقت سینٹ کے اندر جو مذہبی تنظیموں کے نمائندے ہیں یا قومی اسمبلی کے اندر جو مذہبی تنظیموں کے نمائندے ہیں یا اسلامی نظریاتی کونسل سے بھی پاس کروایا جاتا ہے بل کو، تو کیا یہ چیزیں کسی کو نظر نہیں آئیں جو آج نظر آ رہی ہیں؟ تو اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ سینٹ میں جس دن یہ بل پاس کروایا گیا تھا 7 مارچ 2018 کو، تو اس وقت سینٹ کا کوئی باقاعدہ ایسا اجلاس کہ جس کے اندر کوئی سینٹ کی کارروائی ہو تو وہ سرے سے تھا ہی نہیں۔ سینٹ کے جو اراکین ہوتے ہیں ان میں ہر 3 سال بعد کچھ تبدیلی ہوتی ہے۔ آدھے اراکین جو ہیں وہ ان کو بدلا جاتا ہے، آدھے برقرار رہتے ہیں۔ یہ جو 7 مارچ کا دن تھا تو اس وقت سینٹ کا اجلاس اسی معاملہ کے لیے تھا، اور وہ ایک فیئرویل پارٹی کی شکل میں تھا کہ جس میں جو رخصت ہوئے رہے ہیں ان کو جو ہے الوداع کہنا ہے۔ تو وہ اس انداز کا اجلاس تھا جس میں اچانک جو ہے یہ بل پاس کروا لیا گیا۔ اس کے اوپر پہلے سے کوئی جو ہے وہ تیاری وغیرہ، کوئی اس کا مسودہ پہلے سے کسی کو دیا جانا، تو یہ چیزیں کوئی نہیں ہوئی۔ اور قومی اسمبلی میں بھی جس دن یہ پاس کروایا گیا ہے تو یہ وہ دن تھا کہ جس میں آگے یہ اعلان کیا جا رہا تھا کہ یہ قومی اسمبلی کا آخری اجلاس ہے اور اس کے بعد اسمبلی تحلیل کر دی جائے گی۔ تو یہ اسمبلی کی تحلیل کے دن کے اندر کہ جس وقت تحلیل کا فیصلہ ہو رہا ہے تو آخری سیشن کے اندر جو ہے یہ بل جو ہے وہ منظور کروایا گیا۔ تو یہ بالکل دونوں جگہ پر جو ہے وہ ایسے دن کے اندر کہ جہاں پر بل کے اوپر کوئی باقاعدہ پہلے سے مسودہ دے کے ممبران کی رائے وغیرہ پر جو ہے اس کا اہتمام ہی کوئی نہیں کیا گیا، دونوں جگہ پر یہ اچانک آیا۔ اور باقی رہی بات اسلامی نظریاتی کونسل کی، تو اسلامی نظریاتی کونسل کو سرے سے یہ بل پہنچایا ہی نہیں گیا، ان سے اس کے متعلق رائے لی ہی نہیں گئی اس وقت جب اس کو منظور کیا گیا ہے۔ اللہ اللہ، یہ بل ہے کیا؟ اس کے اندر کیا خرابی ہے؟ یہ ہمیں کیوں قبول نہیں ہے؟ تو میرے محترم احباب، بظاہر عنوان تو ہیجڑوں کے حقوق کا تحفظ کا ہے، خواجہ سراؤں کے حقوق کے تحفظ کا عنوان ہے، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا
کہ جو پیدائشی ہیجڑے ہوتے ہیں جن کو مخنث یا خنثی بھی کہا جاتا ہے، ان کے لیے ٹرانسجینڈر کی اصطلاح ہی سرے سے استعمال نہیں ہوتی۔ ان کے لیے جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ انٹرسیکس کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، ٹرانسجینڈر کی اصطلاح ہی ان کے لیے نہیں ہے۔ تو اگر یہ قانون واقعی وہ جو پیدائشی ہیجڑے ہیں، اگر یہ قانون واقعی ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہوتا تو اس کو انٹرسیکس ایکٹ کہا جانا چاہیے تھا، اس کو ٹرانسجینڈر ایکٹ کہا ہی نہیں جانا چاہیے تھا شرع سے۔ اللہ اللہ، ہیجڑوں کے حقوق کا صرف نام لیا گیا ہے، ہیجڑوں کے حقوق پہلے سے متعین بھی ہیں اور اسلام نے حقوق دیے ہیں۔ ہیجڑوں کے اندر دونوں قسم کی اصناف ہوتی ہیں، جو مرد کے قریب ہیں، جن کی زیادہ جو ہے وہ مردوں والی خصوصیات ہیں، تو ان کو مردوں والے سارے حقوق شریعت دیتی ہے۔ جو ان میں سے عورت کے زیادہ قریب ہوتے ہیں ان کو شریعت عورت والے سارے حقوق دیتی ہے۔ بہرحال یہ جو ایکٹ ہے اس کے اندر جو جینڈر آئیڈینٹی یعنی صنفی شناخت، اس کی جو تعریف کی گئی ہے، تو سب سے پہلے وہ تعریف ہی ایسی ہے کہ جو اسلام سے متصادم ہے، اور کسی بھی ایکٹ کے آغاز میں اس ایکٹ کے اندر جو مختلف اصطلاحات استعمال ہونی ہوتی ہیں نا، ان کی پہلے تعریفیں کی جاتی ہیں کہ یہ ایکٹ کے اندر یہ اصطلاحات آئیں گی اور اس اصطلاح کا یہ مفہوم لیا جائے گا، اس اصطلاح کا یہ مفہوم لیا جائے گا، اور یہ تعریفوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے ایکٹ کے اندر۔ تو یہاں پر جو ایکٹ کے اندر صنفی شناخت، جینڈر آئیڈینٹی، اس کی جو تعریف کی گئی ہے تو وہ یہ کہ کسی بندے کا اندرونی باطنی احساس کہ وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، کیا وہ اپنے آپ کو مرد سمجھتا ہے، یا وہ اپنے آپ کو عورت سمجھتا ہے، یا وہ اپنے آپ کو عورت اور مرد ان میں سے کچھ بھی نہیں سمجھتا، اپنے آپ کو ہیجڑا سمجھتا ہے، تو خود اس کا جو اپنا باطنی احساس ہے یہ اس کی صنف ہے، یہ اس کا جینڈر ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے جینڈر بنائے ہیں، مردوں کے اعضاء الگ ہیں، عورتوں کے اعضاء الگ ہیں۔ اللہ رب العزت نے مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے الگ الگ اعضاء بھی دیے ہیں، ڈی این اے بھی فرق رکھا ہے، ہارمونز مختلف ہیں۔ تو وہ جو اللہ رب العزت نے ایک تقسیم بنائی ہوئی ہے، تو اس کو گویا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ریجیکٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کے مقابلہ میں اپنی ایک تعریف کی جا رہی ہے کہ مرد وہ ہوگا کہ جو اپنے اندر اپنے آپ کو مرد سمجھ رہا ہے، بے شک اس کے اعضاء عورتوں والے کیوں نہیں ہیں، اور عورت وہ ہوگی کہ جو خود کو عورت سمجھ رہا ہے، اس کا احساس یہ ہے کہ میں عورت ہوں، بے شک اس کے اعضاء مردوں والے کیوں نہیں ہیں۔ تو یہ سرے سے ابتدائی جو صنفی جو ہے شناخت کی تعریف ہی کی گئی ہے، وہ تعریف ہی سرے سے غلط کی گئی ہے۔ گویا کہ اللہ رب العزت کی تخلیق کو چیلنج کیا جا رہا ہے اس تعریف میں۔ اللہ رب العزت نے مرد بنائے ہیں، عورتیں بنائی ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں خود کہتے ہیں کہ ہم نے کسی کو بیٹے دیے ہیں، کسی کو بیٹیاں دی ہیں۔ اللہ رب العزت نے مذکر اور مؤنث دونوں کی تخلیق کا قرآن حکیم میں ذکر کیا ہے، لیکن یہ قانون جو ہے، یہ ایکٹ جو ہے، یہ کسی کے بھی اندرونی باطنی احساس کو اس کی صنفی شناخت کا نام دے رہا ہے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی ہے
کہ ضروری نہیں کہ وہ جو اس کا اندرونی باطنی احساس ہے وہ اس کی جسمانی ساخت سے مطابقت کرتا ہے یا نہیں، اس کی حیاتیاتی ساخت سے اس کی مطابقت بھی بن رہی ہے یا نہیں بن رہی، یہ کوئی لازم نہیں رکھا گیا کہ اس کی حیاتیاتی ساخت اس کی جسمانی ساخت سے فزیکلی اس کی مطابقت کوئی بن رہی ہو، اس کو قانون کے اندر کوئی لازم نہیں رکھا گیا۔ بس اس کا اپنا احساس ہے کہ میں مرد ہوں تو وہ عورت ہوتے ہوئے بھی مرد کہلائے گا، اگر اس کا احساس ہے کہ میں عورت ہوں تو وہ مرد ہوتے ہوئے بھی عورت کہلائے گا۔ اللہ اللہ۔ اس کے بعد دوسری چیز، جو ٹرانسجینڈر کی صورتیں ذکر کی گئی ہیں کہ ٹرانسجینڈر جن کے اوپر یہ قانون اپلائی ہوگا، جن کے لیے، وہ ہیں کون کون سے لوگ، وہ 3 صورتیں بتائی گئی ہیں۔ حالانکہ جو ہیجڑے ہیں ان میں سے وہ صرف پہلی صورت میں آتے ہیں، باقی 2 صورتیں جو ہیں وہ ہیجڑے کی نہیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جس کے اعضاء کے اندر پیدائشی ابہام موجود ہو، یہ صرف پہلی صورت ہے۔ اللہ اللہ۔ اس کو انٹرسیکس کہا جاتا ہے، اس کے حقوق کے لیے قانون ہوتا، ہمیں من و عن تسلیم ہوتا اگر واقعی وہ شریعت کے مطابق ہوتا، لیکن یہ صرف ایک صنف رکھی نہیں گئی، 3 چیزیں رکھی گئی ہیں، اس میں 3 صورتیں رکھی گئی ہیں ٹرانسجینڈر کی۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ پیدائشی طور پر اس کے اعضاء میں ابہام پیدا ہو گیا ہے، ابہام پایا جا رہا ہے، واضح نہیں ہو رہا یہ مرد ہے یا عورت ہے، اس کے اعضاء دونوں قسم کے موجود ہیں۔ اللہ اللہ۔ ان کو ہمارے معاشرے نے خرابی ان کے لیے کی ہے، اس کا رد واقعی ہونا چاہیے۔ ہمارا معاشرہ ان کو تذلیل کا نشانہ بناتا ہے، اس کا رد واقعی ہونا چاہیے، اس کے لیے واقعی قانون سازی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، انسان ہے۔ جس طرح ایک انسان پیدائشی طور پر اللہ کی طرف سے ایک آزمائش کہ مثال کے طور پر وہ نابینا پیدا ہو گیا ہے، اس کی آنکھیں صحیح نہیں ہیں، ایک عضو کا ہی مسئلہ ہے نا، یا پیدائشی طور پر وہ بہرا پیدا ہو گیا ہے، پیدائشی طور پر گونگا پیدا ہو گیا ہے، تو یہ اعضاء کا ہی مسئلہ ہے نا، یہ ایک معذوریاں ہیں نا۔ اسی طرح اس کی بھی ایک معذوری ہے کہ اس کے اعضاء، جنسی اعضاء جو ہیں ان کے اندر کمزوری ہے، ان کے اندر وضاحت نہیں ہے، تو یہ بھی جس طرح گونگا، بہرا، اندھا وغیرہ ہونا یہ معذوریاں ہیں، یہ بھی ایک جسمانی معذوری ہے، اور ان لوگوں کو حقوق ملنے چاہیے، ان کو تذلیل نہیں ہونی چاہیے، معاشرے میں ان کو ایک باعزت مقام ملنا چاہیے، اس کے لیے قانون سازی ہو وہ تو درست ہے۔ لیکن ٹرانسجینڈر کی دوسری صورت یہ ذکر کی گئی ہے کہ کسی نے کوئی دوائی استعمال کر کے اپنے اعضاء خراب کر لیے ہیں، یا اس کو دوائی کسی نے استعمال کروا دی ہے، یا کوئی حادثہ ایسا پیش آ گیا ہے کہ اس کی جنسی جو ہے وہ قوت وغیرہ ختم ہو گئی ہے، تو یہ بھی ٹرانسجینڈر میں شمار کر دیا گیا ہے، حالانکہ یہ ایک جسمانی نقص ہے، ایک جسمانی بیماری ہے۔ اور تیسری چیز تو بالکل ہی عجیب و غریب ہے نا، کہ جس کو بس یہ احساس ہے کہ میں عورت ہوں، حالانکہ حقیقت میں وہ مرد ہے، پورا مرد ہے، اس کے مردانہ قوت کے اندر بھی کوئی کمی نہیں ہے، وہ مکمل مرد ہے، لیکن اس کے اندر احساس یہ ہے کہ میں عورت ہوں، وہ اپنے آپ کو عورت سمجھتا ہے، وہ عورتوں والی حرکتیں کرتا ہے، تو اس کو بھی ٹرانسجینڈر قرار دے دیا گیا۔ حالانکہ یہ جو ہے یہ ایک ذہنی بیماری ہے، نفسیاتی بیماری ہے، کہ جس کی وجہ سے مرد اپنے آپ کو عورت شمار کر رہا ہوتا ہے یا عورت اپنے آپ کو مرد شمار کر رہی ہوتی ہے، تو یہ صرف ایک نفسیاتی بیماری ہوتی ہے جس کو جینڈر ڈسفوریا کہتے ہیں۔ تو یہ بیماری ہے، اس کا علاج ہونا چاہیے، اس کا نفسیاتی علاج ہونا چاہیے، نہ کہ اس کو اس کی مرضی کی جنس جو ہے اس کے اندر شمار کرنا شروع کر دیا جائے۔ اللہ اللہ۔ تو بہرحال جو 3 صورتیں بتائی گئی ہیں ان میں سے صرف پہلی صورت واقعی وہ ہے کہ جو اس چیز کے مستحق ہیں کہ ان کے لیے قانون سازی ہو،
اور باقی جو دو چیزیں ہیں کہ وہ اپنے آپ کو خود بدل رہے ہیں یا صرف ان کا احساس ہے، وہ اپنے آپ کو بدل بھی نہیں رہے، کوئی آپریٹ بھی نہیں کروا رہے، وہ صرف ان کا ایک احساس ہے کہ ہم مرد نہیں ہیں عورت ہیں، یا عورت نہیں ہے مرد ہیں، تو ان کی شناخت تبدیل کر دی جائے، تو یہ انتہائی گھنونی چیزیں ہیں۔ اللہ واللہ۔ اور اس کے لیے کوئی کسی قسم کا میڈیکل ٹیسٹ بھی نہیں رکھا گیا کہ اگر کسی نے اپنی جنس تبدیل کروانی ہے کوئی میڈیکل ٹیسٹ ہو اس کا، ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ صرف بس اس کا وہ کہتا ہے کہ میں مرد ہوں، ہے عورت لیکن وہ کہتا ہے میں مرد ہوں، یا مرد ہے اور وہ کہتا ہے میں عورت ہوں۔ تو قانون یہ کہہ رہا ہے، یہ ٹرانسجینڈر ایکٹ یہ کہہ رہا ہے کہ صرف سمپل اتنا ہے کہ وہ نادرہ کے دفتر میں چلا جائے، بلکہ صرف نادرہ ہی نہیں، کسی اور محکمہ میں بھی جہاں پر بھی کوئی اندراج ہوتا ہے، کمیٹی وغیرہ، بلدیہ وغیرہ، جہاں پر بھی کوئی جنس کا اندراج ہوتا ہے، وہ وہاں پر جا کے کہہ دے کہ بھئی میری یہ جنس ہے، میں یہ جنس رکھوانا چاہتا ہوں، تو بس اس کو لکھ دیا جائے گا۔ اور اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک مرد ہے، اس نے اپنے آپ کو عورت لکھوا دیا ہے، اس کا شناختی کارڈ عورت کے نام پہ بنا دیا گیا ہے، تو گویا کہ یہ جیلی عورت ہے لیکن یہ قانونی تحفظ اس کو حاصل ہو گیا عورت کی حیثیت سے۔ حقیقت میں تو مرد ہے لیکن قانونی طور پر یہ عورت ہے۔ اب کل کو یہ کہتا ہے کہ میں عورت ہوں، میں نے کسی مرد سے شادی کروانی ہے، تو اس کو قانون تحفظ دے رہا ہے کہ ٹھیک ہے تم عورت ہو، تم اس مرد سے شادی کروا لو۔ تو یہ وہی چیز ہے کہ جو قوم لوط کا عمل تھا، یہ سراسر بدفعلی ہے۔ اللہ واللہ۔ اور ایک عورت ہے اور وہ قانونی طور پر مرد بن چکی ہے، تو وہ کسی عورت سے نکاح کر سکتی ہے، قانون اس کو تحفظ دے گا۔ تو یہ جس کو لیسبین کہا جاتا ہے، تو یہ ہم جنس پرستی، یہ انتہائی گھنونی چیز ہے، اسلام اس کی سختی سے مذمت کرتا ہے۔ تو یہ قانون اس کا دروازہ کھولتا ہے۔ قانون میں واضح طور پر یہ نہیں کہا گیا کہ مرد مردوں سے شادی کر لیں، عورتیں عورتوں سے شادی کر لیں، لیکن مردوں کو عورت بننے کا تحفظ دے دیا گیا ہے، عورتوں کو مرد بننے کا تحفظ دے دیا گیا ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو مرد بنانا چاہتے ہیں تو مرد بنا لیں، عورت بنانا چاہتے ہیں تو عورت بنا لیں، یہ تحفظ دے دیا گیا ہے۔ اور اس تحفظ سے یہ آگے دروازہ کھلتا ہے کہ جس سے جو ہے یہ بدفعلی جو ہے دونوں قسم کی، یہ اس سے جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ اللہ واللہ۔ اور مزید یہ کہ اس قانون کے اندر آگے یہ شک بھی لکھی گئی ہے کہ یہ قانون جو ہے یہ دیگر قوانین سے بالا تر ہوگا، یہ قانون دیگر قوانین سے بالا تر ہوگا۔ اور اس کا مطلب یہ بنے گا کہ اگر اس قانون کے اندر جو چیزیں، جو تحفظات دیے گئے ہیں انتہائی گھٹیا قسم کے، اگر وہ چونکہ اسلامی جو دستور ہے 1973 کا، وہ تو اسلامی اصولوں کے مطابق بنایا گیا تھا، تو کوئی بھی پورے دستور کے اندر کوئی شک ایسی ہے کہ جو شک اس قانون کے متصادم بنتی ہے تو اس کو ترجیح ہوگی، اس شک کو ترجیح نہیں ہوگی۔ اللہ واللہ۔ تو اس کا صاف نتیجہ یہ کہ وہ جو قانون کے اندر، دستور کے اندر، ہمارے دستور کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ملک کے اندر کوئی قانون سازی قرآن و حدیث کے مخالف نہیں ہوگی، تو اس کو اس سے جو ہے نا وہ بے نیاز قرار دے دیا گیا، یہ اس سے بالا تر ہو گیا۔ اللہ واللہ۔ تو یہ اس کے اندر خرابی ہے، یہ اس کے اندر گھٹیا پن ہے جس کی وجہ سے ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اللہ واللہ۔ میں جمعیت علماء اسلام کے سینیٹر عطاء الرحمن صاحب اور جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب، ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے الحمدللہ مؤثر آواز اٹھائی ہے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ساری مذہبی تنظیمیں ان کے ساتھ ہیں۔ ہم سب کو
صرف مذہبی تنظیموں کو نہیں، یہ تو ہر مسلمان کا مسئلہ ہے۔ اگر واقعی آپ سچے صحیح مسلمان ہیں تو آپ کے مسلمان ہونے کا تقاضا ہے کہ آپ اس کے متعلق آواز اٹھائیں، اس کے حوالہ سے سوشل میڈیا پر، اور عوام کو بیدار کرنے کے لیے اپنی عوامی مجلسوں میں اس کے اوپر بات کریں، اور لوگوں کو شعور دیں کہ اس قانون کے اندر کیا خرابی ہے، لوگوں کو اس سے آگاہی دیں۔ یہ انتہائی اہم ہے۔ اللہ اللہ۔ اور اس کے مقابل الحمدللہ ثم الحمدللہ سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب نے متبادل بل پیش کر دیا ہے۔ اس کے اندر ترامیم اور پھر متبادل بل جو ہے وہ پیش کر دیا گیا ہے۔ اللہ اللہ، جس کو اختصار کے ساتھ ہم خنثی بل کہہ سکتے ہیں۔ جس طرح اس کو بھی ہم ٹرانسجنڈر ایکٹ کہہ رہے ہیں، جبکہ پورا نام ٹرانسجنڈر پرسنز پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ 2018 ہے، تو اسی طرح اس کا نام جو بل اب پیش کیا گیا ہے سینیٹر مشتاق صاحب کی طرف سے، تو اس کا پورا نام جو ہے وہ خنثی پرسنز پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ بل 2022 ہے، لیکن اس کو خنثی بل جو ہے وہ ہم اختصار کے ساتھ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے اندر جو ہے یہ چیزیں رکھی گئی ہیں کہ یہ جو صنفی شناخت کی، جینڈر آئیڈینٹی کی جو تعریف کی گئی ہے یہ غلط کی گئی ہے، اس کو تبدیل کیا جائے۔ اس کے اندر یہ بھی بات رکھی گئی ہے کہ جو 3 صورتیں بنائی گئی ہیں ان میں سے صرف پہلی قابل قبول ہے، بعد والی 2 جو ہیں وہ قابل قبول نہیں ہیں، ان کو اس میں سے نکالا جائے، اور صرف اپنی خواہش اور اپنے احساس کے اوپر اس کو نہ رکھا جائے، بلکہ اس کو میڈیکل ٹیسٹ کے اوپر اس کو رکھا جائے۔ اس کے لیے سی ٹی سکین بھی ہو جاتے ہیں، اس کے لیے ہارمونز ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں، اس کے لیے ٹیشوز ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں، اس کے لیے ڈی این اے ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں۔ کئی صورتیں ہیں کہ جن سے جنس جو ہے اس کا اچھی طرح معلوم ہو سکتا ہوتا ہے، تو ان چیزوں کے ساتھ اس کو جو ہے وہ متعلق کیا جائے، نہ کہ صرف اس کا اپنا ذاتی احساس۔ جس کا ذاتی احساس اس طرح کا گندا ہے وہ اپنا علاج کروائے، نفسیاتی علاج کروائے۔ اللہ اللہ۔ پیدائشی طور پر جن کے اعضاء کے اندر ابہام ہوتا ہے ان میں سے کچھ مرد کے قریب ہوتے ہیں، کچھ عورت کے قریب ہوتے ہیں، اور کئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو تقریباً مکمل مرد ہوتے ہیں، ان کے سارے ہارمونز مردوں والے ہیں، لیکن معمولی سی جو ہے وہ ہارمونز کے اندر تبدیلی کے ساتھ ظاہراً عورت والا لبادہ بن جاتا ہے۔ ان کے لیے شریعت اجازت دیتی ہے کہ اگر ان کے لیے وہ اپنا یہ، چونکہ ان کے سارے ہارمونز مردانہ ہیں، تو وہ اپنا علاج کروا سکتے ہیں، اپنا آپریٹ کروا کے وہ اپنے آپ کو صحیح مرد بنا سکتے ہیں۔ جن کے ہارمون سارے کے سارے مکمل زنانہ ہیں، کوئی معمولی خرابی کی وجہ سے وہ مرد کا لبادہ بن گیا ہوا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ مکمل عورت ہیں تو ہمیں اس کا آپریٹ کروانا چاہیے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ لیکن اگر شوقیہ کوئی جنس چینج کرواتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی تخلیق کو خراب کر رہا ہے، تو شوقیہ کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہاں پر تو شوقیہ کا بھی معاملہ کوئی نہیں نہ رکھا گیا، یہاں پر تو یہ حقیقتاً وہ مرد سے عورت بنا ہی نہیں، عورت سے مرد بنا ہی نہیں، صرف اس کا ایک احساس ہے۔ اور اس کا پھر ایک اور چیز رہ گئی تھی کہ اس قانون میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جو اس طرح ٹرانس پرسن ہوں گے، جو مرد بنے ہیں یا عورت بنے ہیں، ان کو پھر وہ سارے حقوق بھی دیے جائیں گے، پورے حقوق مردانہ حقوق دے دیے جائیں گے اور پورے زنانہ حقوق دے دیے جائیں گے۔ اللہ اللہ۔ خواتین کی محفل کے اندر وہ بندہ آسانی سے آ جا سکے گا کہ جو اپنے آپ کو عورت سمجھ رہا ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ بھرپور مرد ہے، پورا مرد ہے، لیکن وہ خواتین کی محفل میں آنا جانا اس کو کوئی ٹوک نہیں سکے گا کہ میں تو عورت ہوں، قانونی طور پر میں عورت ہوں، میرا شناختی کارڈ عورت کے نام پہ بنا ہوا ہے۔ خواتین کے واش روم جو پبلک واش روم ہے، وہ خواتین کے واش روم اس کو یوز کرنے کی اجازت ہوگی۔ تو یہ انتہائی گندا اور گھنونا قانون ہے جس کو یکسر ہم مسترد کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے قوم لوط کے اوپر عذاب بھیجا تھا
قوم لوط کا کام کیا تھا کہ انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف آتے ہو. تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے ان کے اوپر ایک برساؤ کیا، ایک برساؤ. اور وہ سورہ قمر آیت نمبر 54، سورہ نمبر 54 ہے، آیت نمبر 38. اللہ فرماتے ہیں صفحہ نمبر 478 ہے کہ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، ان کے لیے جو مقرر عذاب تھا وہ صبح سویرے ان کے اوپر آ گیا، ان کو کوئی مہلت نہیں ملی ہے. سورہ شعراء 26ویں سورہ مبارکہ آیت نمبر 173، صفحہ نمبر 338. اللہ رب العزت یہاں پر بھی ان کے اوپر برساؤ ہونے کا تذکرہ کرتے ہیں. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان کے اوپر ایک برساؤ کیا. فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، تو یہ ڈرائے ہوں کا برساؤ برا ہوا. اور وہ برا برساؤ ہے کیا، کس طرح کا وہ برساؤ تھا؟ سورۃ الحجر 15ویں سورہ مبارکہ ہے، آیت نمبر 73، 73-74، صفحہ نمبر 240. اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، ایک تو صبح سویرے چنگاڑ کی آواز نے ان کو پکڑا، اور پھر مزید کیا ہوا؟ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، ہم نے ان کو اوپر کو نیچے کر دیا، یعنی ان کو اٹھا کے پٹخ دیا، ان کو اوپر کو نیچے، نیچے کو اوپر. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور ہم نے ان کے اوپر لگاتار پتھروں کی برسات کی. اللہ اللہ. تو جس وقت یہ اللہ رب العزت کی جو ایک فطرت بنائی ہوئی ہے، جو انسان کی فطرت اللہ نے بنائی ہے، جس وقت انسان اس فطرت سے ہٹ کر بد فطرتی کی طرف جاتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب آ جایا کرتا ہے. اور ایک عذاب کا نمونہ ہم نے ابھی دیکھا ہے حال ہی میں. ابھی تو یہ مطر جو ہے یہ تو صرف پانی کی مطر ہوئی ہے، تو اگر یہ پتھروں کی مطر ہونی شروع ہو جائے، اگر اسی طرح کے قوانین ہوں گے تو پھر اس طرح کی پتھروں کی مطر بھی ہوگی، یہ پتھروں کا برسا ہوگا. اللہ رب